غزالہ پھر کمرے میں چلی گئی۔ میں بے دم سا ہو کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ شفتہ کو روتے پا کر میرے جسم میں ایسی ہی ناتوانی اتر جایا کرتی تھی۔ میں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی تو نگاہ سامنے کھڑکی کی گرل میں اٹکے ہوئے تازہ اخبار پر جا پڑی۔ ایک جانی پہچانی تصویر دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ جلدی سے اخبار اٹھایا۔ اندرونی صفحے پر چھپی ہوئی یہ تصویر اٹک جیل کے ہیڈ لانگری کی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں اور داغ داغ چہرے کی پوری نحوست کے ساتھ اخبار کے صفحے پر براجمان تھا۔ تصویر کے ساتھ 2 کالمی خبر بھی موجود تھی۔ ہیڈ لائن تھی: زہر خوارنی کا شکار ہونے والے نور محمد کے قتل کا سراغ مل گیا۔ شاہجہان کو ہلاک کرنے کے لیے کھانے میں زہر میں نے ملایا تھا۔ ہیڈ لانگری ستار احمد کا بیان۔ تفصیل میں درج تھا کہ چند ماہ پہلے اٹک جیل میں پراسرار طور پر ہلاک ہونے والے قیدی نور محمد کے قتل کا سراغ مل گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے کئی افراد کو شامل تفتیش کر رکھا تھا۔ چند روز پہلے ایک مقدم کے بیان پر ہیڈ لانگری ستار احمد کو حراست میں لیا گیا۔ کل ستار احمد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کھانے میں اس نے خود زہر ملایا تھا اور بعد میں تفتیش کو غلط رخ دینے کے لیے بیرک کی چھت میں زہریلی چرس کی پڑیاں رکھنے والا بھی وہی تھا۔ اس سلسلے میں مزید انکشافات کی توقع ہے۔ یاد رہے، قیدی شاہجہان کا تعلق شیخ راشد بن ارشد کے مشہور مقدمہ قتل سے ہے۔ میں نے اخبار کا خبر والا ٹکڑا پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ کبھی کبھی ذہن میں اٹھنے والے کسی سوال کا جواب انسان کو کتنی جلدی مل جاتا ہے۔ ابھی شفتہ مجھے جیل میں جانے کے مشورے دے رہی تھی اور اس بات پر حیران تھی کہ میں ان سارے جنجالوں سے جان چھڑا کر جیل کیوں نہیں چلا جاتا۔ اگر آج کا اخبار اس کی نظر سے گزرتا تو وہ اس خبر کو دھیان سے پڑھتی تو یقیناً اس کی حیرانی دور ہو جاتی، مگر حیرانی دور ہونے کے بعد اسے ایک اور جان لیوا پریشانی نے گھیر لینا تھا۔ لہٰذا میں دعا کرنے لگا کہ یہ خبر اس ستم زدہ کی نگاہوں سے نہ ہی گزرے۔ اگلے 4 روز میں نے اسی کمرے میں بند رہ کر گزار دیے۔ زندگی کے سوا وہاں ہر نعمت مجھے مہیا تھی۔ ان 4 دنوں میں غزالہ سے صرف 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات تو سرسری تھی، وہ میرے لیے چند کتابیں لے کر آئی تھی، لیکن دوسری ملاقات تفصیلی اور عجیب و غریب ثابت ہوئی۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ یہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ یہ دن مجھے بھولا ہوا تھا لیکن غزالہ کو یاد تھا۔ وہ باقاعدہ کیک اور تحائف لے کر آئی۔ ایک بہت قیمتی گھڑی تھی اور گرم سوٹ کا کپڑا تھا۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے گھڑی پہنانا چاہتی ہے۔ میں نے کلائی آگے بڑھا دی۔ بعد ازاں اس نے کیک پر موم بتیاں جلائیں، کیک کٹوایا، خود کھایا اور مجھے کھلایا۔ اس سارے عمل کے دوران ہم دونوں کے درمیان آہنی پٹیوں والی کھڑکی حائل رہی۔ بڑی عجیب سی صورتحال تھی یہ، اور اس صورتحال سے بھی بڑھ کر عجیب موڈ ہو رہا تھا غزالہ کا۔ وہ ہر کام جیسے الوداعی انداز میں کر رہی تھی۔ کچھ انوکھا سا حزن و ملال تھا اس کے انداز میں۔ میں نے دیکھا اس نے بڑی خوبصورتی لیکن بے حد سادگی سے خود کو سنوار رکھا ہے۔ کھلتے رنگوں والا لباس، بہت ہلکا لیکن دل آویز میک اپ، پوائزن کی بھینی سی خوشبو سراپے کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ مرد کو رجھانے کی فطری خواہش ہر عورت میں موجود ہوتی ہے۔ مجھے یہ خواہش بڑے ڈھکے چھپے انداز میں غزالہ کے اندر کار فرما نظر آئی۔ شاید وہ لاشعوری طور پر میرے سینے کے پتھر میں جھونک لگانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک ذہین فتین لڑکی تھی۔ میں جانتا تھا کسی چال میں نہیں آئے گی، پھر بھی میں نے محتاط انداز میں اپنی سی کوشش کی۔ میں نے اپنا لہجہ بتدریج نرم کر لیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کھڑکی کے ایک طرف بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں جس طرح میں اپنی بھلائی چاہتا ہوں اسی طرح تم بھی میری بھلائی چاہتی ہو۔ فرق صرف طریقہ کار کا ہے۔ ہم اس حوالے سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمرے کا دروازہ کھول دوں؟ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ آپ کو کیا معلوم کہ یوں آپ کو قید میں رکھ کر میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ جانتی ہوں آزاد ہو کر آپ اپنی مرضی کریں گے اور مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ آپ کو ایسا کرتے دیکھ سکوں۔ تم کب تک مجھ پر پہرا بٹھا کے رکھ سکتی ہو؟ جب تک میرے بس میں ہے۔ کم از کم عیسیٰ اور شنکر کے پکڑے جانے تک آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی وہ۔ میرا پارا پھر چڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ لہجے کی شگفتگی کا بھرم ٹوٹ جاتا، میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر وہ وہاں اکیلی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اسی شام 4 بجے کے قریب وہ گھبرائی ہوئی بنگلے میں داخل ہوئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی اسٹیشن ویگن کے بجائے کسی اور گاڑی میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ چند لمحوں بعد وہ میرے سامنے تھے۔ یہ لمبا تڑنگا صحت مند شخص کوئی سابق فوجی لگتا تھا۔ بے حد سرخ و سفید رنگ تھا اس کا۔ وہ فوجیوں جیسی براؤن وردی میں تھا، تاہم ٹوپی وردی سے میچ نہیں کرتی تھی۔
اس کے کندھے سے خود کا رائفل جھول رہی تھی۔ رائفل کے شولڈر اسٹرپ میں دایاں انگوٹھا پھنسا کر اس نے بڑے دبنگ انداز میں مجھے گھورا، پھر غزالہ کی کسی بات کے جواب میں اوپر نیچے سر ہلانے لگا۔ جلد ہی وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اگلے 5 منٹ تک مجھے غزالہ کی اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک سنائی دیتی رہی، یا پھر دروازوں کے تیزی سے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آتی رہیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بنگلے میں گھوم پھر کر دروازے لاک کر رہی ہے۔ معلوم نہیں کیا افتاد آن پڑی تھی اس پر کہ وہ اپنے ساتھ مسلح گارڈ لے کر آئی تھی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو اسے مجھ پر شبہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس الادین کا چراغ ہے جس کے بلبوتے پر میں اس آہنی پنجرے سے نکل جاؤں گا، یا پھر اس نے میرے دشمنوں میں سے کسی کی صورت دیکھ لی تھی۔ چند لمحے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دوسرا قافیہ زیادہ قرین حقیقت ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے زندان کی کھڑکی کے قریب آئی۔ اب وہ چادر لیے ہوئے تھی اور ہینڈ بیگ اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں میرا سیاہ ریوالور نظر آ رہا تھا۔ یہ ریوالور 6 روز پیشتر بے ہوشی کی حالت میں میرے جسم سے جدا کر لیا گیا تھا۔ ریوالور کی گولیاں غزالہ کی دوسری مٹھی میں دبی ہوئی تھیں۔ اس نے دونوں چیزیں میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیجئے، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریوالور اور گولیاں علیحدہ علیحدہ دینے میں یہی مصلحت کار فرما تھی کہ وہ مجھے فوری طور پر ریوالور سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر میری نیت میں کوئی فطور آ جاتا تو بھی وہ ریوالور لوڈ ہونے تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ چکی ہوتی۔ اب یہ بات قریباً ثابت ہو چکی تھی کہ اسے میری طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ یہ خطرہ کس نوعیت کا تھا اس بارے میں صرف قیاس آرائی ہی کر سکتا تھا۔ رات 8-9 بجے تک میں نے صرف قیاس آرائیوں پر ہی گزارا کیا۔ آخر اس شغل سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر ٹی وی آن کیا اور ریفریجریٹر سے کھانا نکال کر اوون میں گرم کرنے لگا۔ اچانک کچھ آوازیں کانوں میں پڑی۔ پوسٹ کی جانب مسلح گارڈ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں بحث و تکرار کے آہنگ میں تھیں۔ یوں لگا کہ گارڈ کسی کو اندر آنے سے روک رہا ہے۔ گیٹ کے قریب بندھا ہوا کتا بھی مسلسل بھونک رہا تھا۔ مجھے چوکس ہونا پڑا۔ ٹی وی آف کر کے میں کھڑکی کے پاس پہنچا اور آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ تکرار اب سنگین صورت اختیار کر گئی تھی۔ آنے والا مدھم آواز میں بول رہا تھا، جبکہ کارڈ گن گھرج کے ساتھ انکار میں مصروف تھا۔ پھر یکلخت دھما چوکڑی کی آوازیں آئیں۔ میں نے ریوالور چلنے کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی بھاری بھرکم شے فرش پر گری۔ میرا ہاتھ خود بخود اپنے ریوالور تک پہنچ چکا تھا۔ بنگلے کی ایک لوتی نوکرانی زور سے چلائی اور کوئی وزنی بوٹوں کے ساتھ بھاگتا ہوا کوریڈور میں آیا۔ اچانک بنگلے کی لائٹ چلی گئی۔ کتا اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ہکلانے والی ملازمہ نے لے لی۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی اور ہکلاتے ہوئے وائیولا کر رہی تھی۔ میں نے ریوالور دونوں ہاتھوں میں تھام کر دیوار سے پشت لگائی اور کسی بھی مصیبت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ چند سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ کوئی بھاگتا ہوا کمرے کے مقفل دروازے پر رک گیا۔ بڑی افراتفری میں چابی گھمائی گئی۔ ہضمی قفل کھولنے کے بعد ایک دوسرا قفل کھولا گیا۔ دروازہ وا ہونے سے پہلے مسلح گارڈ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، بابو صاحب، یہ میں ہوں، آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ نکل جائیں یہاں سے۔ دروازہ کھلتے ہی میں برآمدے میں آ گیا۔ چاروں طرف گہری تاریکی تھی۔ ملازمہ غالباً بنگلے سے نکل بھاگی تھی کیونکہ اس کی چیخیں اب کافی فاصلے پر سنائی دے رہی تھیں۔ عقب سے گارڈ کی آواز سنائی دی، دائیں طرف سیڑھیاں ہیں، چڑھ کر اوپر گیلری میں چلے جائیں، وہاں سے نکلنا آسان ہوگا۔ گارڈ کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زخمی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق چند قدم چل کر میں دائیں طرف مڑا تو وہاں سیڑھیوں کے بجائے ایک راہداری کے آثار نمودار ہوئے۔ اب معلوم نہیں مجھے دھوکہ ہوا تھا یا گارڈ کی معلومات ناقص تھیں۔ میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ایک سایہ سا عین میرے سامنے متحرک ہوا۔ وہ ایک دروازے کی اوٹ سے برآمد ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور کی موجودگی میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے طاق کر ٹانگ چلائی۔ بڑی زوردار ضرب تھی۔ ریوالور نوارد کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کا وزنی لوہا پہلے دیوار سے ٹکرایا، پھر فرش پر گر کر دور تک پھسل گیا۔ ایک قدم آگے بڑھا کر میں نے اپنا دایاں ہاتھ مد مقابل کے جبڑے پر رسید کرنا چاہا، لیکن وہ کمال پھرتی سے جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا اور مجھے کمر سے تھام کر پورے زور کے ساتھ دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس کے جسم میں جنگلی گھوڑے کی سی پھرتی اور طاقت تھی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے پوری قوت سے اب اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ اس کی گردن ایسے زاویے پر تھی کہ میں اپنا مخصوص داؤ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں۔ فوری طور پر اس سے جان چھڑانے کے لیے میں گولی چلا دیتا
یا پھر ریوالور کے وزنی دستے سے اس کے سر پر ضرب لگاتا۔ بہتر ہوا کہ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، ورنہ مدتوں پچھتانا پڑتا۔ جو ہی مد مقابل نے میری رانوں میں ہاتھ دیا اور مجھے اٹھا کر پٹکنا چاہا، میں نے ریوالور سے اس کے سر پر چوٹ لگائی۔ اس کے منہ سے ایک آہ نکلی اور میرا جسم جیسے بجلی کے ننگے تار سے چھو گیا۔ یہ صفدر کی آواز تھی۔ صفدر؟ میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ ایک دم مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ او مائی گاڈ! اس کے منہ سے درد و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر سہلا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے سر پر گرم کشمیری ٹوپی ہے جس کے اوپر کس کر مفلر لپیٹا گیا ہے۔ اس ٹوپی کے سبب اس کا سر شدید چوٹ سے محفوظ رہا تھا۔ تکلیف کو اپنے اندر جذب کرنے میں اسے 2-3 سیکنڈ لگے، پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر اسی دروازے میں داخل ہو گیا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ اس کا ریوالور وہیں راہداری میں پڑا رہ گیا۔ ایک لمبوترے کمرے سے گزر کر وہ مجھے پائیں باغ میں لے آیا۔ یہاں ہم لکڑی کی ایک دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے بیرونی گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ کے عین سامنے مجھے کتے کی لاش نظر آئی۔ لاش کو پھلانگتے ہوئے ہم باہر نکلے اور ایک 10 فٹ چوڑا ڈھلان راستہ طے کر کے اوپر سڑک پر آ گئے۔ یہاں روشنی تھی۔ میں فوراً پہچان گیا۔ یہ مری کی جھیکا گلی روڈ تھی۔ اس سے اوپر کوئی 200 گز کے فاصلے سے کشمیر پوائنٹ کو جانے والی سڑک گزرتی تھی۔ دونوں سڑکوں کے درمیانی خلا میں اکا دکا مکان اور بنگلے موجود تھے، تاہم یہ سب ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ کوٹھی نما بنگلے کے اندر جو مارا ماری ہوئی تھی، اس کی آواز صرف ایک نزدیکی کاٹیج تک کی پہنچ سکی تھی۔ کاٹیج کے اندر سے 2 مقامی افراد برآمد ہوئے اور سخت تذبذب کے عالم میں وہ ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں تھا جس سے ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا۔ سڑک پر پہاڑ والی سمت ایک سفید وین کار اسٹارٹ حالت میں کھڑی تھی۔ ہم تیزی سے سڑک عبور کر کے کار میں آ بیٹھے۔ ہمارے بیٹھتے ہی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اوئے زری گل کے بچے، خانہ خراب یہ تم ہو؟ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے گول مول شخص کو دیکھ کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا استاد؟ زری گل نے مشاقی سے ایک موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ لاہور میں ہم نے 2 سال ٹیکسی چلایا ہے اور 1 سال ویگن دوڑایا ہے۔ جو کمبخت لاہور میں وین چلا سکتا ہے وہ پولیس رات سے بھی ہوا کے مافے گزر سکتا ہے۔ تم گھبرانا شبرانا نہیں، ہم بالکل ٹھیک چلائے گا اور تم کو آخری منزل تک پہنچائے گا۔ میں نے کہا، اوے صفدر صاحب، یہ تمہارا ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، آخری منزل سے اس کی مراد بالکل آخری منزل نہیں ہے۔ اس کی زبان پھسلتی ہے مگر گاڑی قابو میں رکھتا ہے۔ میں راستے میں ٹرائی لے چکا ہوں اس کی۔ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تم لوگ کہاں سے اٹک کے اور بنگلے میں کسی کو انا للہ تو نہیں کر دیا؟ نہیں، صرف ایک کتا مرا ہے۔ گارڈ تو زخمی ہوا ہے، دوسرے کو کمرے میں بند کر آیا ہوں۔ وہ نوکرانی خانہ خراب ویسے ہی بھاگ گئی تھی۔ گارڈ 2 تھے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، ایک گیٹ پر تھا اور دوسرا عقبی صحن میں۔ جب گیٹ والے نے بک بک شروع کی تو پھر وہ بھی بندوق تان کر سامنے آ گیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ دھینگا مشتی ہوئی۔ سالے بودھے نکلے بالکل۔ کرائے کے سکہ بند ٹٹو تھے۔ ایک کو تو میں نے ٹانگ مار کر ڈرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے میں گرا دیا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ دوسرا رائفل سوتی رہا تھا کہ میری گولی اس کا ہاتھ چیر گئی۔ وہ گھبراہٹ میں کسی شے سے الجھ کر پشت کے بل آتشدان میں گرا اور پھر اٹھ کر اندر بھاگ گیا۔ میرا خیال ہے لائٹ آف کرنے والا اور آپ کو بند کمرے سے نکالنے والا وہی ہے۔ اس دھینگا مشتی کے دوران نوکرانی کتا کھول چکی تھی۔ وہ تیر کی طرح لپکا، مجبوراً مجھے اس پر بھی گولی چلانا پڑی۔ تمہیں اس بنگلے کا پتہ کیسے چلا؟ یہ ذرا لمبی بات ہے، ابھی آپ کو ہوٹل میں جا کر بتاتا ہوں، صفدر نے جواب دیا۔ گویا یہاں کوئی کمرہ لے کر رکھا ہے تم نے؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری تھا۔ گاڑی کشمیر پوائنٹ والی سڑک سے گھوم کر مری کے بارونق علاقے میں آ چکی تھی۔ صفدر نے اپنا مفلر مجھے دے دیا اور کہا کہ میں چہرہ ڈھانپ لوں اور سیٹ پر ذرا دبک کر بیٹھوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ مال روڈ گاڑیوں کے لیے کھلی تھی۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور سردی بھی تھی۔ اس کے باوجود ہنی مون منانے کے لیے آنے والے جوڑے اور عام لوگ مٹر گشت میں مصروف تھے۔ گاڑی سست روی سے جا رہی تھی۔ اچانک میں نے صفدر کو چونکتے دیکھا۔ وہ بائیں طرف والی کھڑکی میں دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے بھی چونکنا پڑا۔ کھڑکی میں غزالہ کا چہرہ نظر آیا تھا۔ رکو صفدر، رکو، وہ دروازہ تھام کر بولی۔ زری گل نے جھٹکے سے بریک پیڈل دبا دیا۔ گاڑی رک گئی۔ غزالہ کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ پتھر کا بت نظر آنے لگی۔ میں نے دیکھا اس کے گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ کپ کپا رہے ہیں۔ بات کی تہہ تک پہنچنے میں سے کئی سیکنڈ لگ گئے۔ اس دوران اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کراہتی ہوئی آواز میں بولی، صفدر، یہ اچھا نہیں کر رہے ہو تم لوگ۔
تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمہیں معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہے. میں نے درشتی سے اس کی بات کاٹی. اور تم خواہ مخواہ سڑک پر تماشا لگانے کی کوشش نہ کرو. اس نے دروازہ اور مضبوطی سے تھام لیا. میں آپ کو نہیں جانے دوں گی شاہ جہان. آپ بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. دیکھیے، میں اپنے اور آپ کے لیے سنگاپور کے ٹکٹ لائی ہوں. یہ دیکھیے، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے. اس نے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈال کر پاسپورٹ اور ٹکٹ مجھے دکھائے. صبح 7 بجے ہماری فلائٹ ہے. میں سب انتظام کر چکی ہوں. آپ چلے گئے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا. کھیل بگڑ چکا غزالہ، صفدر نے گہری سنجیدگی سے کہا. اگر مجھے یہاں پہنچنے میں تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جاتی تو شاہ جہان صاحب سمیت آپ لوگ عیسیٰ جان کے ہتھے چڑھ چکے ہوتے. عیسیٰ اور اس کے ساتھی یہاں پہنچنے کے لیے جھنگ سے روانہ ہو چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے آدھے پون گھنٹے تک وہ یہاں ہوں گے. اب تمہیں بھی اس بنگلے میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ بہتر ہے مری ہی چھوڑ جاؤ. لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنی نیلی ویگن استعمال مت کرنا، وہ ان لوگوں کی نظر میں ہے. صفدر، جو میں جانتی ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. مت لے کر جاؤ انہیں. میں نے سٹ موہری سے کہا. زری گل، تم گاڑی چلاؤ پلیز. شاہ جہان. آنسو اب اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے. قریب سے گزرتے ہوئے لوگ اب ٹھٹک کر ہماری طرف دیکھنے لگے تھے. بے وقوف مت بنو غزالہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. ایک دم اس کے اندر جیسے کوئی شے بجھ گئی. کوئی تنا ہوا تار تڑاک سے ٹوٹا اور اس کے حواس مخمصل ہو گئے. بڑی آہستگی کے ساتھ اس نے گاڑی کے دروازے پر اپنی گرفت ختم کر دی اور ہولے ہولے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا سر کھڑکی میں سے نکال لیا. ہینڈ بیگ کا شولڈر اسٹرپ اس کے کندھے سے کھسکا اور ہاتھ میں آ گیا. وہ بے حس و حرکت کھڑی رہی. میں اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دیکھ سکتا تھا. زری گل نے گاڑی آگے بڑھا دی. وہ اسی طرح کھڑی رہی. کوئی جنبش نہیں ہوئی اس کے جسم میں. صرف ریشمی بالوں کی ایک لٹ تھی جو اس کے چہرے پر جھول رہی تھی. اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے غزالہ کو کھو دیا ہے، ہمیشہ کے لیے. معلوم نہیں یہ بات میرے دل میں کیوں آئی. اس سے پہلے بھی تو کئی ایسے تند و تیز موڑ آئے تھے، لیکن یہ احساس آج میرے دل میں جاگزیر کیوں ہوا؟ 14-15 برس بعد پہلی مرتبہ میرے دل میں غزالہ کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا. کسی نے اندر سے پکار کر کہا، یہ لمحے ہاتھ سے نکل گئے تو عمر بھر ایک نیلی آگ کا ایندھن بنے رہو گے. گاڑی رکوا لو، گاڑی رکوا لو. میں نے زری گل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن آواز حلق میں ایک سرد گولے کی طرح اٹک گئی. گاڑی یو ٹرن لے کر مولوی تمیز الدین روڈ پر مڑ گئی اور ڈاک خانے والے چوک میں مجسمے کی طرح کھڑی غزالہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. قریباً 15 منٹ بعد ہم سنی بینک کے قریب ایک آرام دہ ہوٹل کے نیم گرم کمرے میں بیٹھے تھے. سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں میں دبیز پردے پڑے ہوئے تھے اور ہمارے سامنے میز پر چائے کے برتن رکھے تھے. ٹیوب لائٹ کی روشنی میں نے پہلی بار غور سے صفدر اور زری گل کے حلیے دیکھے. وہ اپنے حلیے اور لباس سے سکہ بند لاہوری بدماش نظر آ رہے تھے. دونوں نے شوخ رنگوں والی ڈبی دار شلوار قمیض پہن رکھی تھی. پاؤں میں گہرے زرد رنگ کی گرگابیاں تھیں. زری گل کے شانوں پر گرم چادر بھی تھی. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، صفدر کی گرم چادر بنگلے میں ہونے والی مار کٹائی میں گر گئی تھی. صفدر کے بائیں ہاتھ کی پشت پر ایک زخم تھا جس پر تازہ پٹی بندھی ہوئی تھی. وہ بولا، شاہ جہان صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. میں آپ کو مختصر الفاظ میں وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو ان حالات میں آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں. 7 روز پہلے ہی ساہی صاحب کی کوٹھی سے آپ کے غائب ہوتے ہی زور و شور سے آپ کی تلاش شروع ہو گئی تھی. اس رات ساہی صاحب کا ارادہ بن گیا تھا کہ جاگیردار قادر زمان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن پھر پنجاب کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی مداخلت پر یہ کام نہیں ہو سکا. اس رات قادر زمان کی حویلی پر بھی چھاپا مارا گیا، لیکن وہاں سے کچھ ہاتھ نہیں آیا. پورے علاقے میں سرگرمی سے مشکوک افراد کی تلاش ہو رہی تھی. میرے دل میں آئی، کیوں نہ اس بے آباد حویلی کو دیکھا جائے جس کا ذکر آپ نے کیا تھا، اور جہاں ایک بار قادر زمان کے گنڈوں سے آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. میں نے زری گل کو ساتھ لیا اور بذریعہ بس جھنگ پہنچ گیا. ہم دونوں اسی لباس میں تھے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں. کل رات 10 بجے کے قریب ہم حویلی پہنچے. جیسا کہ میڈیکل اسٹور والے لڑکے نے آپ کو بتایا تھا، حویلی کے چاروں طرف خاردار باڑ لگا دی گئی ہے. ہم نے ایک مقام سے باڑ کاٹی اور اندر گھس گئے. کافی تگ و دو کرنا پڑی. بہرحال ہم چھپ چھپا کر اندر داخل ہو گئے. ہماری کامیابی کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ چوکیدار جسے حویلی کے سامنے والے دروازے پر ڈیوٹی دینا تھی وہاں موجود نہیں تھا. حویلی اندر سے تقریباً خالی ہی دکھائی دے رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بالکل سجی سوری تھی. یوں لگتا تھا ہم 150-200 برس پہلے کے کسی گھر میں کھڑے ہیں. رنگ و روغن، آرائشی سامان، فرنیچر، شمعدان،
ایسا محسوس ہوتا تھا ہر چیز عجائب گھر سے لائی گئی ہے۔ ہم ایک نیم تاریک راہداری میں پہنچے تو کھڑکیوں سے ایک روشن کمرے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ میں نے ایک گرانڈیل شخص کو دیکھا۔ وہ قالین پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا اور شراب پی رہا تھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ وہ اٹھ کر فون سننے لگا۔ فون کی ایک گھنٹی بالکل ہمارے پاس بھی بجی تھی۔ یہ اس فون کی ایکسٹینشن تھی۔ میں نے اس دوسرے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ آپریٹر بتا رہا تھا کہ مریض سے ٹرنک کال ہے۔ پھر ایک شخص کی بیٹھی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس آواز کو میری طرح آپ بھی سینکڑوں میں پہچان سکتے ہیں۔ یہ اسی غنڈے کاربین کی آواز تھی جو آپ کے ہاتھوں ٹانگ توڑوا چکا ہے۔ اس نے گرانڈیل شخص کو جلال کہہ کر مخاطب کیا اور پوچھا کہ ابراہیم صاحب کہاں ہیں؟ جلال نے جواب میں بتایا کہ وہ کسی کام سے بھگ کر گئے ہیں۔ کاربین نے سیکرٹری کا پوچھا۔ جلال نے بتایا وہ بھی نہیں ہے۔ کاربین نے ایک دو نام مزید لیے۔ جلال نے کہا اس وقت حویلی میں اس کے اور چوکیدار افسر خان کے سوا اور کوئی نہیں۔ سب لوگ ابراہیم صاحب کے ساتھ گئے ہیں۔ ادھر بھکر سے ٹیلی فون آیا تھا، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے۔ تب کاربین نے کہا کہ وہ جھوک زامن میں جاگیردار قادر زمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن لگتا ہے لائنیں خراب ہیں، لہٰذا وہ یہ اطلاع کسی طرح جھوک زامن پہنچا دے کہ نیلی گاڑی کا سراغ لگ گیا ہے۔ گاڑی کی مالکن گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، لیکن وہ مری میں ہی ہے۔ امید ہے چند گھنٹوں میں اس کا کھوج خورا بھی مل جائے گا۔ اس بات چیت میں کاربین نے غزالہ یا آپ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن میرے لیے اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں تھا کہ یہ بات آپ ہی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ جلال نامی گرانڈیل شخص نے جواب میں کاربین کو بتایا کہ یہ اطلاع 1 گھنٹے پہلے قادر زمان صاحب کو مل چکی ہے اور آج رات کسی وقت وہ اپنے آدمیوں کو مری روانہ کر دیں گے۔ جو ہی فون پر ہونے والی یہ گفتگو ختم ہوئی، حویلی کا بیرونی دروازہ دھڑ سے کھلا اور ایک لڑکی اندر آ گئی۔ وہ سرتاپا بھیگی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے ملازموں کو آوازیں دینا شروع کر دیں، لیکن ملازم وہاں ہوتے تو سامنے آتے نا۔ صرف چوکیدار افسر خان تھا جو ایک بالائی کمرے میں سو رہا تھا، یا جلال تھا۔ جلال ڈگمگاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے چیخ کر پوچھا صاحب کہاں ہیں؟ جلال نے بتایا کہ وہ بھگ کر گئے ہیں۔ وہ بولی اور دوسرے سارے لوگ کہاں مر گئے؟ جلال نے بتایا وہ سب لوگ بھی صاحب کے ساتھ گئے ہیں، کوئی بھاری مشین لوڈ کرا کے لانی ہے صاحب نے۔ لڑکی سخت پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر فون پر کسی کے نمبر ملانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش میں مکمل ناکامی ہوئی۔ اس نے جلال سے کہا کہ وہ اس کی گاڑی 2-2.5 فرلانگ دور پنکچر ہو گئی ہے، وہ جائے اور پہیہ بدل کر لے آئے، شاید اسے واپس جانا پڑے۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ بھیگا ہوا لباس اس کے پرخطر جسمانی خطوط کو عیاں کر رہا تھا۔ وہ اپنے لباس اور بول چال سے کسی ریاست کی رانی نظر آتی تھی۔ میں نے دیکھا، لڑکی کو دیکھ کر جلال کی آنکھوں میں ایک حریص چمک ابھرنے لگی۔ لڑکی کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے وہ باہر نکل گیا۔ ہم دونوں اس نیم تاریک راہداری کے ایک گوشے میں چھپے رہے۔ فون والے کمرے کا منظر ہمیں صاف نظر آ رہا تھا۔ جلال کے بعد وہ لڑکی بھی وہاں سے نکل گئی۔ قریباً 15 منٹ بعد وہ واپس آئی۔ اب اس نے لباس بدلا ہوا تھا اور لمبے بال شانوں پر پھیلا رکھے تھے۔ ایک ہاتھ جو دور سے ہی بہت قیمتی دکھائی دیتا تھا اس کے گلے میں چمک رہا تھا۔ کمرے میں موجود سگریٹ کے دھوئیں سے اس نازک مزاج کو کھانسی ہونے لگی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کھڑکیاں کھول دیں۔ جلال نامی وہ شخص اپنا سامان مینوشی افراتفری میں وہیں چھوڑ گیا تھا۔ لڑکی نے غصے میں بوتل اور گلاس ایک قریبی کھڑکی سے باہر پھینک دیے اور ایک بار پھر کہیں ٹیلی فون ملانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ صفدر نے میرے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اپنا سگریٹ سلگایا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا۔ جلال کی واپسی قریباً 1 گھنٹہ بعد ہوئی۔ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ گاڑی کا جیک جام ہے اور کوشش کے باوجود نہیں کھل سکا۔ اس کے علاوہ فاضل پہیے میں بھی ہوا برائے نام ہے۔ لڑکی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ باہر طوفان باد و بارہ بھی زور پکڑ رہا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ صاحب کہہ رہی تھی وہ آج رات یہاں لوٹ سکے گا۔ جلال نامی اس شخص کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ ہی پتا تھا کہ اس گھر اور اس گھر کے مالک سے اس کا ٹھیک ٹھاک تعلق کیا ہے، مگر نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ لڑکی کے بارے میں اس کی نیت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نیت کی اس خرابی کا ثبوت ملنے میں کچھ ایسی دیر بھی نہیں لگی۔ قریباً 10 منٹ بعد جب میں اور زری گل زینے چڑھ کر بالائی منزل پر جانے اور وہاں کا جائزہ لینے کا سوچ رہے تھے، ایک ایک کی نشست گاہ کی طرف سے لڑکی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔